بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو کوئک ریویو اور کوئک ریویو اسلامک سٹڈیز کی سیریز کے اندر ویلکم۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے اسلامک سٹڈیز میں ریسورسز آف مسلم امہ اینڈ اٹس پرابلمس، کہ امت مسلمہ کے وسائل کتنے ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کے پاسبل سولوشنز جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، یعنی ہم ان کو کیسے جو ہے ان مسائل کو سالو کر سکتے ہیں۔ تو ہم بات کریں گے مسلم امہ کے ریسورسز کی، ساتھ میں اس کے پرابلمس کی اور ساتھ میں سولوشنز کی۔ اب یہ جو آپ کو سامنے میپ دکھائی دے رہا ہے یہ سارے کے سارے اسلامک کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ سینٹر میں دنیا کی واقع ہیں، اور یہ 57 کنٹریز ہیں ٹوٹل اسلامک کنٹریز، لیکن 57 کنٹریز ہونے کے ساتھ ایک ساتھ واقع ہونے کے ساتھ باوجود اس کے کہ ان کی جو طاقت ہے وہ تقسیم ہے، اور اسی لیے جو ہے آج جو حالات بنے ہوئے ہیں مسلم امہ کے وہ بہت ہی کمزور ہیں اور وہ بہت ہی جو ہے وہ دکھی حالات بنے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ اپنے آپ کو نہ پہچاننا، اپنے وسائل کا اچھے سے استعمال نہ کرنا۔ تو دیکھتے ہیں اب اگر ہم دیکھتے ہیں مسلم ورڈ انٹروڈکشن کی بات کریں کہ مسلم ورڈ کا جو تعارف ہے وہ کیا ہے، تو جیسے میں نے پچھلے میں آپ کو دکھایا، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ جتنا بھی جو گرین کلر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ افریقہ کا ایریا سارے کا سارا، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ افریقن کنٹریز مسلم ہیں، یہ یہاں پہ عربین پیننسولا جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ہے، اور یہاں پہ یہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ سارے مسلم کنٹریز ہیں، اور اس کے بعد پھر انڈونیشیا اور ملیشیا جو ہے وہ اس جگہ پہ آ جاتے ہیں، یہاں پہ سمندر کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسلامک کنٹریز ہیں جن کی تعداد 57 ہے۔ اب 57 کنٹریز ہیں اسلامک، اور 21% آف دا ورلڈ ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ اس کا ہے، یعنی دنیا کی جو آبادی ہے اس کا 21% مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور اسلام جو ہے وہ ہم جانتے ہیں دنیا کا دوسرا جو ہے وہ سیکنڈ سب سے بڑا مذہب ہے عیسائیت کے بعد، اور اگلے 10 سال میں یہ دنیا کا پہلا جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ 69% آف دا ورلڈ ٹوٹل آئل ریسورسز جو ہے وہ مسلم ورلڈ کے پاس ہے، اس کے ساتھ ساتھ گیس بھی موجود ہے، لیکن جو آئل ریسورسز کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یعنی دنیا کا جو 70% آئل ہے وہ اسلامک کنٹریز کے پاس ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے وسائل کس طرح سے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ان کو یوٹیلائزیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ریسورسز آف مسلم ورلڈ کی بات کرتے ہیں کہ ان کے وسائل کیا ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایگریکلچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، زرعی وسائل ہیں، ایگریکلچر کنٹری جو جتنے بھی ایگریکلچر کنٹری ہیں وہ سارے کے سارے اسلامک جو کنٹریز ہیں ان میں جو ہے وہ زراعت بہت اچھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی ہم دیکھتے ہیں انڈس ریور ویلی کی جو بات کرتے ہیں، تو جہاں پہ دریائے سندھ ہے یہاں پہ پاکستان موجود ہے، جہاں پہ دریائے گنگا ہے وہاں پہ بنگلہ دیش جو ہے اس کے وہاں سے اس کا بیسن آتا ہے، وہاں پہ گرتا ہے، وہاں پہ موجود ہے۔ اچھا جی، نیل ریور جو ہے وہ موجود ہے سوڈان میں اور ایجپٹ کے اندر، وہاں پہ فرٹائل لینڈز ہے۔ اسی طرح سے کوسٹل ایریاز جو موجود ہیں کیسپین سی کے، وہاں پہ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ پروڈکشن ہوتی ہے ایگریکلچر پروڈکٹس کی، یعنی ایگریکلچر پروڈکٹس کی اگر ہم بات کریں تو ویٹ ہے، رائس ہے، کارن ہے، شوگر کین ہے، جوٹ ہے، ٹی ہے، ملٹ ہے، بارلے ہے، ٹوبیکو ہے، ربر ہے، سپائسز ہے اور فروٹس ہے، یعنی کہ تقریباً جو ہے وہ ہر چیز جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے وہ تمام چیزیں مسلم ممالک کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، اور اس میں پاکستان بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ تو باوجود اس کے کہ مسلم ممالک کے اندر اتنی زیادہ جو ہے وہ چیزیں، اتنے زیادہ ایگریکلچر ریسورسز پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مسلم امہ زیادہ تر کیا کرتی ہے جی، وہ ان کو امپورٹ کر رہی ہے، یا اس طرح سے جس طرح سے ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے ویسے ان کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں صنعتی وسائل کی مسلم ورلڈ کی، تو سیلف سفیشینٹ ہے را مٹیریل کے اندر، کیونکہ یہ جتنی چیزیں اوپر دیکھی آپ نے، جو ویٹ ہے، جو رائس ہے، کارن ہے، جوٹ ہے، یہ سب چیزیں را مٹیریل ہیں، اور یہ را مٹیریل جو ہے کس کے لیے ضرورت ہوتا ہے؟ انڈسٹریز کے لیے ضرورت ہوتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی جب کسی ملک کے پاس را مٹیریل موجود ہے تو وہاں پہ انڈسٹریز بھی پھر ہونی چاہیے، کیونکہ را مٹیریل جو ہے وہ پرائمری ایکٹیویٹی ہوتی ہے جیوگرافی کے اندر، ٹھیک ہے، یہ پرائمری ایکٹیویٹی ہے۔ تو سیکنڈری ایکٹیویٹی جو ہے وہ انڈسٹری کے اندر ہوتی ہے کہ جو اس سے پھر آگے کام جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، لیکن پرائمری بھی ہمارے پاس موجود ہے، سیکنڈری بھی، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ اسے اس طرح سے استعمال نہیں کر پا رہے۔ پروڈیوسنگ اے لاٹ آف گڈس، یعنی کہ تقریباً ہر طرح کی چیزیں ہم تیار کرتے ہیں۔ کون کون سی چیزیں مسلم کنٹریز تیار کرتے ہیں؟ ٹیکسٹائل تیار کرتے ہیں، دیکھیے پاکستان جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹر ہے سب سے بڑا، گو کہ جو حالات اب بنے ہوئے ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے بنگلہ دیش جو ہے اس کی ایکسپورٹس ٹیکسٹائل کی کتنی زیادہ ہیں۔ ربڑ کا جو ہے سب سے بڑا پروڈیوسر اگر بات کریں تو ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے۔ اچھا، جوٹ کی اگر بات کریں تو بنگلہ دیش سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آئرن کی اگر بات کرتے ہیں گو کہ تھوڑا کم ہے، لیکن آئرن بھی موجود ہے
ہے, پاکستان کے اندر بھی موجود ہے اور دوسرے کنٹریز کے اندر, اسلامک کنٹریز کے اندر موجود ہے. ٹوبیکو بھی پاکستان کے اندر موجود ہے اور باقی اسلامک کنٹریز کے اندر موجود ہے. فرٹیلائزرز میں تھوڑا سا ہم جو ہے وہ پیچھے ہیں, لیکن سعودی عرب وغیرہ کی اگر ہم بات کریں ایڈوانس کنٹریز کی تو وہ فرٹیلائزرز کے اندر بھی جو ہے وہ خود کفیل ہیں. ایگریکلچرل ٹولز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو پاکستان مسلم کنٹریز ہیں ان کے پاس وہ بھی موجود ہیں, وہ اس کی بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. مشینری کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ کہ ہیوی مشینری کی اس طرح سے نہیں ہوتی. ڈیری پروڈکٹس کی آپ اگر مسلم کنٹریز کی پروڈکشن دیکھیں, لیدر پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں, میڈیسنز کی بات کرتے ہیں, یوٹینسلز برتن وغیرہ کی بات کریں, سرجیکل انسٹرومنٹس کی بات کریں, پاکستان کا جو ہے وہ سیالکوٹ سے جو ہے وہ اس کے جاتے ہیں آزار وغیرہ. سپورٹس گڈس کی اگر ہم بات کریں وہ بھی جیسے فیفا کے ہم کہتے ہیں جی فٹ بال جو ہے وہ پاکستان سے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے. اچھا پیپر کی اگر ہم بات کریں, ویپنز اور آرڈیننس کی وغیرہ کی بات کریں, کیونکہ اس سے ہم جو ہے وہ بڑے ممالک سے لیتے ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہاں پہ ان کو سپلائی کرتے ہیں ہم. تو اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں انڈسٹریل سورسز کے اندر بھی تو پاکستان جو ہے وہ تقریباً بہت سی انڈسٹریز کے اندر خود, اور جو باقی اسلامک کنٹریز ہیں وہ ان کے اندر بھی وہ بہت سی انڈسٹریز موجود ہیں اسلامک کنٹریز کے اندر اگر ان کے ریسورسز کو ہم دیکھتے ہیں. تو ہیومن ریسورس کی اگر بات کرتے ہیں یا مین پاور کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی آبادی کا 21% جو ہے وہ مسلم کنٹریز ہیں. تو جب 21% مسلم کنٹریز ہیں تو الٹیمیٹلی ان کے پاس ہیومن ریسورس بہت زیادہ ہے, لیکن کیونکہ ہیومن ریسورس کو پراپرلی یوز نہیں کیا جا رہا اس لیے یہ ہیومن ریسورس ایک طرح سے پرابلم ہے. یہ ان ممالک کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پرابلم ہے. کیوں کہ اگر آپ کی آبادی زیادہ ہے, اب اس کی ایک گھر کے آپ ایگزامپل ہے, اگر گھر میں کمانے والے زیادہ ہیں تو وہ گھر بہت زیادہ خوشحال ہوگا, لیکن اگر وہاں پہ گھر پہ جو ایکسپینسز ہیں وہ زیادہ ہیں, خرچ کرنے والے زیادہ ہیں تو گھر کے حالات اچھے نہیں ہوں گے. تو یہی حالات جو ہیں مسلم کنٹریز کے ہیں. اچھا پرابلم اینڈ سولوشنز کے اگر دیکھتے ہیں جی, مسائل اور حل کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں دو طرح کے پرابلمز دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک ہے جی انٹرنل پرابلمز, یعنی کہ اندرونی مسائل کا جو سامنا ہے مسلم کنٹریز کو, مسلمان ممالک کو, اور دوسرا جو ہے وہ ایکسٹرنل پرابلمز ہیں جو بیرونی مسائل ہیں وہ بھی موجود ہیں. اب اگر ہم انٹرنل پرابلمز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے جی وہ ہے لا اینڈ آرڈر ایشوز کا, کہ مسلم دنیا کے اندر جو مسائل ہیں, کیونکہ مسلم دنیا میں غریب ممالک ہے زیادہ تر, تو اس لیے ان کے لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے, جس میں آپ پاکستان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر پرابلم ہے تو پاورٹی ہے اور ان امپلائمنٹ ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی جب ریسورسز موجود ہیں, وسائل ہیں, لیکن ان وسائل کو جب پراپرلی استعمال نہیں کیا جا رہا تو اس کے نتیجے کے طور پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ غربت اور بے روزگاری جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا پھر اگر بات کرتے ہیں جی ڈپریویشن فرام پرسنل فریڈم کی, شخصی آزادی سے محرومی جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اچھا پھر اگر بات کرتے ہیں وائلنس اگینسٹ ریسٹرینٹس آن وومن کی, کہ خواتین کے خلاف جو تشدد اور ان پر جو پابندیاں ہیں, اب یہ تو چلے ہم اس پر نہیں کہتے, یہ اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں جو ہے فیمنزم بھی آ جاتا ہے, پھر کہ اصل میں ہمارا جو کلچر ہے اس میں بھی کچھ چیزوں کی ریسٹرکشنز موجود ہے, گو کہ کچھ ہی موجود ہے, کچھ نہیں ہم خود بنائی ہے, لیکن یہ بھی ایک چیز موجود ہے. سیکٹیرینزم موجود ہے, فرقہ واریت, یہ ہمارا انٹرنل پرابلم ہے. سنی وہابی شیعہ کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جیسے یہاں پہ دیکھیں یو آر کافر, اور دوسرا کہتا ہے جی نہیں یو آر کافر, آئی ایم مسلم, تم کافر ہو. ہر کوئی دوسرے کو کافر جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی تم کافر, تم کافر, تم کافر, خود جو ہے میں جنتی ہوں. یہی بہت بڑا پرابلم ہے. اچھا جی ڈی جنریشن آف تھنکنگ کی اگر بات کرتے ہیں تو سوچ کا انحطاط کا بہت بڑا پرابلم ہے. جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, علم کی, تو جب علم ہی نہیں ہے اسلامک کنٹریز کے اندر یا بہت کم ہے تو الٹیمیٹلی وہاں پہ پھر سوچ جو ہے اس میں جو ہے وہ پھر زنگ لگے گا, یا سوچ کا وہ زاویہ نہیں ہوگا جو, یا کریٹو جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ ہمیں یہاں دیکھنے کو نہیں ملے گی. لیک آف ایجوکیشن ہے ان ممالک کے اندر. اچھا ریجنل اور لنگوسٹک پریجوڈسز ہیں, علاقائی اور لسانی تعصبات ہے, پریجوڈسز جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ یہ پرابلم ہے, اور یہ پاکستان کے اندر بھی ہیں اور ساتھ میں جو ہے مسلم دنیا کے اندر بھی موجود ہیں. پھر مورل ڈیگریشن ہے, اخلاقی انحطاط ہے, یعنی مورلی بھی ہم جو ہے اخلاقی طور پہ بھی ہم نیچے ہی جا رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ, ٹھیک ہے. اور اجتہاد جو ہے وہ انڈولڈرمز ہے, کہ سب سے بڑا جو پرابلم سالور جو چیز ہے اسلامک ورلڈ کے اندر وہ ہے اجتہاد, لیکن اجتہاد کا بھی فقدان ہے, وہ بھی ڈولڈرمز ہی ہیں, وہ بھی کشتی جو ہے وہ کبیدر اور کبیدر ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جو ہے نا یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے کہ اجتہاد کے اوپر کچھ کا تو جو ہے وہ مانتے ہیں کہ اجتہاد ہونا چاہیے, اور کچھ جو ہے وہ نہیں مانتے, اس کے اوپر پرابلم ہے. تو اس لیے اجتہاد جو پرابلم سالور ہے اس کے اوپر بھی اس طرح سے کام نہیں ہو رہا. اب اگر بات کرتے ہیں جی بیرونی پرابلمز کی, بیرونی مسائل کی مسلم دنیا کے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جی ویسٹ کلچر انویژن, جس کا ہم سب رونا روتے ہیں کہ بھائی جو مغرب ہے وہ اپنی جو ہے وہ تہذیب ہم پہ کر رہا ہے, لاگو کر رہا ہے, اپنی تہذیب کو کر رہا ہے. تہذیب و تمدن آلریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. تو اپنی تہذیب وہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, کیونکہ ان کی تہذیب اس ٹائم پہ اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے. ان کے پاس نالج ہے,
उस नॉलेज की बेस पे उनके पास साइंस का कंट्रोल है, बाकी चीज़ों का कंट्रोल है, तो अल्टीमेटली उनकी तहजीब ही जो है वो यलगार तो करेगी। लेकिन क्योंकि हम पीछे रह चुके, पहले इस्लामिक जब तहजीब जो है वो 7th 8th और 9th 10th सेंचुरी के अंदर हम कहें अगर मुसलमानों का गोल्डन एरा था, तो उस टाइम पे मुसलमानों की तहजीब जो है वो दूसरों के ऊपर असरअंदाज होती थी। इसी तरह से द क्वेस्ट ऑफ द वेस्ट टू सीज रिसोर्सेज, के वसाइल पर कब्जे की जो मगरिब की जो जुस्तजू है, ये भी हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है जी, जैसे अब हम ये कहते हैं कि भाई जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो उनको यूटिलाइज कर रहे हैं या अपनी वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह लगा के, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज के पास तो इवन ऑयल निकालने के लिए प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है, वो सारी बाहर की कंपनियां यूज करती हैं। अच्छा, वेस्ट रोल इन इंटरनली डिस्टेबलाइजिंग मुस्लिम स्टेट्स, कि उनका जो किरदार है ये भी हमारा प्रॉब्लम है कि गैर मुस्लिम रियासतों का जो किरदार है अंदरूनी तौर पे हमें जो है वो प्रॉब्लम देने के लिए। अच्छा, क्रिएशन ऑफ इजराइल जो है एक ज्यूइश स्टेट, हमें इससे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है जी, कि भाई इसराइल जो है वो मुसलमानों के हमेशा खिलाफ काम करता है, वो एक यहूदी रियासत है, तो इसलिए वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस्लामिक कंट्रीज के लिए। खास करके आप अगर मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स देखते हैं तो मिडिल ईस्ट की सारी जो पॉलिटिक्स है वो इसराइल के गिर्द ही घूमती है। आप ईरान के हालात देखें, ईरान के हालात का सिर्फ एक जिम्मेदार मुल्क है और वो है इसराइल, कि इसराइल उसे जो है ग्रो नहीं करने देता, उसके ऊपर पाबंदियां हैं अमेरिका के थ्रू। इसी तरह से आप देखें सीरिया शाम के अंदर क्या हालात बने हुए हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी किसकी है। इराक आप देखें, आधा इराक उसके क्या हालात है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। ठीक है, अब तुर्की जो है उसको निशाना बनाया जा रहा है, तो ये सारे का सारा जो है ये इसराइल का ही जो है वो सारे काम है। मॉकरी ऑफ इस्लामिक वैल्यूज जो है, अगर हम बात करते हैं इस्लामी इक़दार का मजाक, आज जो इस्लामी है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा दीनदार समझा जाता है और उसको पॉइंट आउट किया जाता है कि यार ये तो बड़ा जो है वो ऑर्थोडॉक्स है, बड़े पुराने ख्यालात का है, लेकिन एक्चुअली में जो है असल इस्लाम जो है हमसे बहुत दूर जाता जा रहा है। अच्छा जी, उसकी अगर बात करते हैं फ्रीक्वेंट मेडलिंग इन इस्लामिक लॉज, के इस्लामी जो कवानीन हैं उनमें अमल दखल या उनकी तब्दीली जो है ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वेस्ट के असर में आके। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्सटर्नल क्या है जी, अटैक ऑन इराक एंड अफगानिस्तान। ये हमारा प्रॉब्लम है कि मुस्लिम दुनिया को जो है उन्होंने आग में झोंक दिया और वहां पे जो है बेसुकूनी है और अपने ममालिक में वो सुकून से रह रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी स्पेशल एक्टिविटीज रिगार्डिंग पाकिस्तान न्यूक्स। अब ये जो है पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के हल से मशकूक सरगर्मियां ये आजकल आपको खास करके देखने को मिलेंगी और इसके ऊपर बहुत सी जो है वो बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने जो एटमी हसासे हैं जो है वो अब सरेंडर कर रहा है और ये करने लगा है या उसको जो है वो पैसे जरूरत है। इस तरह की बहुत सी बातें आपको देखने को मिलेंगी और हमेशा से ही जो न्यूक्स हैं पाकिस्तान के ये दुनिया की नजर में रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 57 कंट्रीज में वाहिद जो है वो एटमी ताकत है, तो अल्टीमेटली हर एक को इससे प्रॉब्लम है या इजराइल को तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और कहते हैं जी भाई आप जो है वो डिसआर्मेंट करें, तो ये हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगर ड्यूअल स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करते हैं वो भी हमें प्रॉब्लम है कि दुनिया का जो अब देखिए यूक्रेन की वॉर है तो यूक्रेन के लिए सब रो रहे हैं कि भाई यूक्रेन में बहुत जुल्म है, लेकिन क्या जो शाम के अंदर जुल्म है, इराक के अंदर है, वहां पे किसी को नहीं पता। अफगानिस्तान के अंदर 20 साल यहां पे जुल्म होता रहा, वो किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो उन्हें अपनों के लिए ही दुख हो रहा है एक्चुअली में। अच्छा जी, कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट सेमिनारीज या मदारस के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं वो आप उसकी बात कर लें। अच्छा जी, एनिमोसिटी विद ईरान एंड सीरिया की अगर बात करें, शाम और ईरान की जो दुश्मनी है वो देखें, यानी कि सेक्टेरियनिज्म भी आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इंटरनल जो इश्यूज हैं उसमें वो भी स्टेट के एक दूसरे के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मुस्लिम उम्मा के एक्सटर्नल इश्यूज में ये भी हमें देखने को मिल रहे हैं। वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम की अगर हम बात करें कि मसाइल को हल कैसे किया जाए, तो उसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, यूनिटी ऑफ उम्मा, कि उम्मत का जब इत्तेहाद हो जाए या उम्मत में इत्तेहाद पैदा हो जाए तो ये सबसे पहले जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। कि अब देखिए मुसलमान खुद ही आपस में ही जो है वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं या उनके आपस के प्रॉब्लम्स हैं, तो इत्तेहाद कैसे पैदा होगा। लेकिन जब इत्तेहाद, और क्योंकि वेस्ट इसी बात से डरता है, मगरिब को इसी बात का डर है कि अगर ये इनमें इत्तेहाद पैदा हो गया तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। उसके बाद क्या हो सकता है जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामी ताउन की तंजीम या OIC की अगर हम बात करें जो इस टाइम पे जो है वो बिल्कुल पैसिव है, अगर वो हकीकत में अपना रोल प्ले करे और मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उनको उनके साथ कोऑर्डिनेशन करे और जो है मुस्लिम कंट्रीज को पावरफुल करे और उसको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर रिप्रेजेंट करे मुस्लिम कंट्रीज को, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो भी अब देखिए जैसे उनका झुकाव जो है वेस्ट की तरफ ही ज्यादा देखने को मिलता है।
اچھا جوائنٹ ڈیفنس کی اگر بات کرتے ہیں مشترکہ دفاع بنایا جا سکتا ہے، جیسے جنرل راحیل شریف صاحب کو جو ہے سعودی عرب نے جو ہے وہ 35 ممالک کا سربراہ بنایا، لیکن وہ بھی وہی ممالک جن میں ان کا جو بلاک تھا شامل تھا یا ان کو جو فائدہ تھا اوور آل انہوں نے اس کو نہیں بنایا، یعنی اپنے مفاد کے لیے بات ہو رہی ہے لیکن مشترکہ کوئی جوائنٹ ایسا نہیں ہے۔ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کر کے ہو سکتا ہے کیونکہ مسلم کنٹریز ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں، آپ اگر ویسٹ کی بات کریں اس کے مقابلے میں مسلم کنٹریز کے ایجوکیشن میں آپ کو کوئی ٹاپ لیول کی جو ہے یونیورسٹی بھی دکھائی نہیں دے گی۔ کامن اکانومی کی بات کریں تو مشترکہ کوئی ایسا سولوشن نکالا جا سکتا ہے جس سے جو ہے وہ کامن اکانومی بلڈ کی جا سکتی ہے، کیونکہ تقریباً جو ہے 70% جو ہے وہ آئل کے ریسورسز مسلم کنٹریز کے پاس ہیں۔ سوسائٹی اگر معاشرے کی بات کریں تو اوور آل معاشرے کو جو ہے بلڈ کر کے، معاشرے کے اندر جو ہے سینسٹیوٹی پیدا کر کے اور اس کو جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں جی پرابلمز آف مسلم امہ کے جو ہے وہ مسائل کیا ہیں کہ یہ تو حل کرنے ہیں، لیکن اب جیسے ان کے مسائل ہیں تو ساتھ میں یہ بھی پلس ہو رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی ایڈ ہو رہے ہیں، جیسے رول آف لا، قانون کی حکمرانی کی کمی ہے یہاں پہ۔ اچھا ایکویلٹی بیفور لا، قانون کے سامنے مساوات کی کمی ہے، بڑے کے لیے اور قانون، چھوٹے کے لیے اور قانون، امیر غریب کے لیے، خاص کر کے آج کل پاکستان میں بہت آپ کو دیکھنے کو ملے گا انفورسمنٹ آف اسلامک جسٹس سسٹم، اسلامی نظام عدل کی بہت زیادہ کمی ہے، یعنی اسلامی سسٹم تو کہیں ہے ہی نہیں، ایک دو والے کو چھوڑ کے یہ سارے کا سارا جو ہم کلچر اڈاپٹ کیا، ویسٹرن جو ہمارے پاس لاز ہیں اور انہیں کو ہم فالو کر رہے ہیں، اسلامک شریعہ کو فالو ہی کوئی نہیں کرتا۔ ڈیولپمنٹ آف ڈیموکریٹک کلچر جو ہے جمہوری ثقافت کی ترقی ہمیں چاہیے، یہ ہمارا پرابلم ہے کہ یہاں پہ نہیں ہے جمہوریت، جو پیور ڈیموکریسی ہے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں اصل جمہوریت کی، تو اصل جمہوریت اس ٹائم پہ ہمیں اسلامک کنٹریز کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کرپشن آپ دیکھیے ٹاپ لیول پہ ہے۔ اچھا انشورنگ پیس، امن کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے، امن ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے آزادی اظہار ہے، جب ڈیموکریسی ہوگی تو یہ بھی ہوگا، اس کی بھی کمی ہے، اور بیسک ہیومن رائٹس جو ہے اس کی بھی کمی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پرابلم ہے مسلم امہ کے اندر، اور یہ کلیکٹیولی جو ہے جتنے بھی یعنی 57 کنٹریز ہیں تقریباً سب کے ہی پرابلمس ہیں، تو اگر ان کو ون بائی ون بھی سالو کرنا شروع کر دیا جائے تو یہ پرابلم سالو ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں اور ساتھ میں جو ہے پرابلمس ہیں، تو آپ دیکھ لیں ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پرابلمس ہیں کیونکہ ریسورسز کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا، ان کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ اور اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں، اور تھینکس فار واچنگ، اور آپ کے کمنٹس جو ہے اس کے لیے فیڈ باکس کے لیے کمنٹ سیکشن موجود ہے۔